السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس اسلامیات میقات اول الف آداب و دعائیں۔ تعریف: زندگی گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ زندگی کو گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو اچھی طرح سے گزارنے کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ کسی باپ نے، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہماری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا، کہ جس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے دی ہو، اچھے آداب سکھا دیے ہوں، تو اس ماں باپ نے اپنی اولاد کو بہترین عطیہ کر دیا، بہترین عطیہ و ہدیہ اس نے دے دیا۔ اس لیے اولاد کو اچھے آداب سکھانا، اچھی تعلیم دینا، یہ بہت اہم بات ہے۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ کون سی دعا پڑھتے؟ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو ناکافی سمجھ کر اور بالکل رخصت کر کے اور اس سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دسترخوان اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ، جو یہ ہم نے دسترخوان اٹھایا ہے، اس کھانے کو ناکافی سمجھ کر اور بالکل رخصت کر کے ہم اس کھانے کو نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ ضرورتاً اس کو اب اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے اب ہمیں اچھی اچھی نعمتیں کھلائی، اب ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اے اللہ ہمیں اگلے وقت میں بھی اسی طرح اپنی برکت کے ساتھ کھانا کھلا دیجیے۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، چونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہر وقت ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ تو ہماری اپنی کمائی ہے، اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے، نہیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالی نہ چاہیں تو ایک لقمہ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ آدمی کھانا کھانے بیٹھا، موت آ گئی، آدمی کھانے بیٹھا، ابھی ایک لقمہ ہی پیٹ میں گیا تھا کہ شدید درد ہو گیا، بیمار ہو گیا، فوراً
کھانا چھوڑ کر جو ہے ہاسپٹل میں جانا پڑا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ اس لیے کھانے کا لقمہ صحیح طریقے سے پیٹ میں چلا جائے، ہضم ہو جائے، یہ سب کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے جب ہم کھانا کھائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جب دسترخوان اٹھائیں تو ضرورت مندانہ انداز میں دسترخوان اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہماری روزی میں برکت کرتے رہیو، فقر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔